السلام علیکم، میں ہوں شیخ ظفار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ سیجیٹیریس منتھلی ہوروسکوپ اگست 2021، آپ کا یہ مہینہ کیسا گزرے گا؟ سیجیٹیریس، امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس چینل سے آپ کو بہتر معلومات جو ہے وہ مل سکیں گی، اور آپ ان سے اپنے لیے اس مہینے کے لیے بہتر گائیڈ لائن جو ہے وہ لے سکیں گے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جب ان سے مستفید ہوا کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اس مہینے کی جو اہم تبدیلیاں ہیں اس میں سب سے پہلے تو 30 جولائی کو مارس جو ہے وہ ورگو میں آ چکا ہوا ہے، جو کہ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر ہے۔ بہت زبردست 10th پلیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ مارس کی بڑی اچھی پلیسمنٹ ہوتی ہے، اور یہیں پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زہرہ بھی موجود ہے، اور یہ دونوں ایک ہی گھر میں ذائچے کے 10ویں گھر میں موجود ہیں۔ اچھی پوزیشن ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں، کب تک جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کیا امپیکٹ ہوگا۔ 12 اگست کو مرکری جو کہ 10ویں گھر کا حاکم ہے یعنی عطارد، یہ بھی آپ کے 9ویں گھر سے نکل کے 10ویں گھر میں اور اپنے ہی گھر میں آ جائے گا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ 20 اگست کو عین اپنے شرفی درجات سے گزرتے ہوئے 30 اگست کو آپ کے ذائچے کے 11ویں اور برج میزان میں یہ چلا جائے گا۔ یہ عطارد کی اس مہینے کی پوری جو تھی۔ 13 اگست کو زہرہ جو کہ 10ویں گھر میں ہی موجود ہے، اس کو یہ عین اپنے حبوتی درجات سے گزرے گا، اور اس کے بعد یہ 16 اگست کو یہ اپنے ہی گھر میں یعنی کہ برج میزان میں اور آپ کے ذائچے کے 11th پلیسمنٹ پہ جو ہے یہ چلا جائے گا۔ یہ کچھ ملے جلے اثرات دے گا، چونکہ یہاں پہ مارس آلریڈی موجود ہے، اسٹرانگ ہے، اور انشاءاللہ مرکری بھی یہیں پہ آ چکا ہوگا، لیکن ایک دن پہلے آئے گا، اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ ملے جلے رجحانات اس سے مل سکیں گے۔ اس کے بعد 23 اگست کو سن جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر سے نکل کے یہ بھی آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں جو ہے یہ آ جائے گا۔ یہ 27 اگست کو آپ کے جو ہے وہ قمر کا شرف ہوگا، جو کہ آپ کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوتا ہے، اور یہ آپ کے 8ویں گھر کا حاکم ہے۔ اس کے بھی کچھ ملے جلے ثمرات ہوتے ہیں آپ پہ، لیکن شرف ہمیشہ پازیٹیوٹی کو دیتا ہے، لیکن چونکہ 6ٹھا گھر ہے تو کچھ پازیٹیوٹی کے ساتھ تھوڑا سا احتیاط بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اس مہینے کی تمام جو تھیں وہ چینجنگز تھیں، جس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں گا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے تو بات کروں گا آپ کے اپنے رولنگ پلینٹ جوپیٹر کی۔ جوپیٹر ذائچے کے 3rd پارٹ میں موجود ہے، آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ ہے۔ یہ 4تھے گھر سے ریورس ہو کے 28 جولائی کو آپ کے ذائچے کے 3rd پارٹ میں ایک بار پھر جو ہے یہ آ چکا ہے۔ یہاں پہ آپ کا اس کا آنا بے شک یہ ریٹروگریڈ ہے، لیکن آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا، اور آپ کو اسپیشلی آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان سے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ مل سکیں گے۔ جبکہ مجموعی طور پہ دیکھیں تو سیٹرن اور جوپیٹر دونوں ہی تیسرے گھر میں جو ہے وہ ریٹروگیٹ ہیں، ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا محتاط رہنا ہے۔ یہ آپ کو فوڈ کی طرف متوجہ کرے گا، فزیکل پلیجر دے گا، ہمسایوں کے ساتھ ریلیشن کچھ ملا جلا رہے گا۔ تحریر اور تقریر کے معاملات آپ کے جو ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، نیگیٹیوٹی کو اپنے قریب آنے سے جو ہے وہ آپ کو روکنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ جو ہے آپ فیم بھی حاصل کر سکیں گے، نیم حاصل کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ جوپیٹر کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح آپ کی وشز، آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کمیونیکیشن کو ڈیولپ کریں گے،
جو کہ یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھے ثمرات کا حامل ہوگا. لیکن میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ پبلک سیکٹر میں ہیں, کمیونیکیشن کا سیکٹر ہے آپ کا, HR ڈپارٹمنٹ میں ہے, یا کہیں بھی آپ کو پبلک ڈیلنگ میں ہے, فرنٹ فیس آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو اپنے مزاج کو کچھ تحمل کے ساتھ لینا ہے. جو آپ ڈیلیوریز کریں اس میں آپ کو محتاط رہنا ہے. بنیادی طور پہ تھرڈ ہاؤس جو ہے یہ کمیونیکیشن کا گھر ہے, تو یہ کمیونیکیشن جو آپ کی ہوتی ہے اس میں سم ٹائم آپ کو پرابلم بھی لے کے آتا ہے, فلیکچویشن لے کے آتا ہے آپ کے مزاج میں, کہ آپ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کیسے ڈیل نہیں کرنا, اس کو تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کریج میں اپنی تھوڑی سی کمی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. اسی طرح بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے جو بچے ہیں انہیں بھی کچھ مشکل حالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے, جس میں مین چیز جو ہے وہ ارتکاز کی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. آپ کی ہوشیاری میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے, کلیورنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اور آپ کم ایفرٹ سے اپنا رزلٹ لینا چاہتے ہیں, جبکہ آپ کو اب کچھ زیادہ ایفرٹ کرنے کی جو ہے ضرورت ہوگی. اسی طرح آپ کو تھوڑی توجہ رہے گی اپنی فزیکل فٹنس کی طرف بھی رہے گی, اور ڈیل کرتے وقت, کہیں بھی ڈیل کرتے وقت آپ کو جو ہے ٹالرنس سے کچھ کام لینے کی ضرورت ہوگی. سیٹرن جو کہ آپ کے خانہ مال کا حاکم ہے, یہ بھی یہیں پہ موجود ہے. یہ بتاتا ہے کہ آپ کی جو مالی معاملات ہیں تھوڑے سے ٹائٹ چلیں گے, اور اس حوالے سے آپ کو اپنی سوشل سرکل میں ان سے توقعات رکھنے کی جو ہے وہ قطعاً ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی. آپ کو اس کے لیے خود ایفرٹ کرنی پڑیں گی, اور ان دا لمٹس رہ کے آپ اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے لین دین سے گریز کرنا ہی آپ کے لیے جو ہے بہتر ہوگا. اب چلتے ہیں مارس کی طرف. 30 جولائی کو مارس جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہے. یہ آپ کو کرج دے رہا ہے, یہاں پہ آ کے آپ کو یہ اسٹرینتھ دیتا ہے, پاور دیتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام کریں, اور آپ بولڈ ہوتے ہیں, بریو ہوتے ہیں. اور اسپیشلی چونکہ آپ کے 10th ہاؤس میں, سو آپ کے کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ کچھ بولڈ جو ہے وہ سٹیپس لینے کی طرف جائیں گے, اور آپ کی ججمنٹس جو ہوں گی وہ بڑی زبردست ہوں گی. یعنی آپ کی قوت فیصلہ میں جو ہے وہاں پہ بہتری آئے گی, اور آپ بڑی جلدی جو ہے وہ اپنے اچھے, اور میں اچھے کا لفظ ساتھ استعمال کروں, اچھے فیصلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ اچھی پوزیشن میں آئیں گے, ویلیویبل ہوں گے. اپنے حلقہ احباب میں, کاروباری معاملات میں آپ کی اچھی پوزیشن جو ہے وہ بنے گی. اسی طرح چونکہ یہ 10واں گھر ہے, سو جو فیمیل ہیں سیجیٹیریس کی, میں ان سے کے لیے کہوں گا یہ آپ کی مدر ان لا کا بھی گھر ہے, یہ آپ کا سسرالی گھر بھی ہے. سو سسرال فیملی کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ملا جلا رجحان ملے گا, چونکہ آپ کے 9ویں گھر کا حاکم زہرہ آلریڈی 10ویں گھر میں جو ہے وہ حبود میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سبلنگز ہوں گی, بہنیں آپ کی سسرال سائڈ سے جو ہیں, وہ کچھ آپ کی مدر ان لا کا مزاج کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گی. یہاں سے آپ کو کچھ تھوڑا سا محتاط رہنا ہے, اور اس کا جو پیک کا ٹائم ہے وہ 13 اگست سے لے کے, بلکہ آپ کہیں لے کے 10 سے لے کے 16 تک یہاں پہ آپ کو قدر محتاط رہنا ہے. 600 گرام یا 6 کلو چینی کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد باقی تمام ٹائم آپ کو بہت اچھا ملے گا. اور آلریڈی 12 اگست کو میں نے کہا کہ مرکری بھی یہاں پہ آ جائے گا, جو کہ 9ویں گھر میں موجود ہے. مرکری کے یہاں پہ آنے سے سچویشن میں بڑی ڈرامائی قسم کی تبدیلیاں آئیں گی, اور وہ لوگ جو آپ کے خلاف چل رہے تھے سمجھ لیں کہ وہ بازی جو ہے وہ بدل جائے گی, پلٹ جائے گی, اور آپ بہت بہتری جو ہے محسوس کر سکیں گے. ہائر پوزیشن آپ حاصل کر سکیں گے, چونکہ مارس جو ہے وہ آپ کو کریج دیتا ہے, اور آپ کے بولڈ اور بریف جو ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کے معاملات کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اپنی اگر آپ پروفیشنل ہیں تو اپنے سینئرز کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کو اچھا رہے گا. اس کے علاوہ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں تو نیم فیم دونوں آپ کو ملے گا. آپ اپنے کیریئر روزگار کی جگہ پہ کچھ تبدیلیاں, کچھ انٹیریئر ڈیکوریشن والی سائڈ پہ جائیں گے, کچھ میجر تبدیلیاں آپ کی اپنی پلیسمنٹ پہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے, تاکہ جو آپ کا ڈسپلے ہے, جو آپ کا کام ہے, وہ زیادہ نمایاں جو ہو سکے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ڈسپلے سے کوئی تعلق نہیں, وہ ڈسپلے کیا کرتے ہیں, اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں چل رہا ہے, تو وہاں پہ اپنی چیزوں کو اچھی طریقے سے ڈیلیور کر پائیں گے. آرٹ گیلری اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں, فنون لطیفہ سے متعلقہ جو لوگ ہیں, انہیں بہت کامیابیاں 16 تاریخ کے بعد انشاءاللہ سیجیٹیریس کے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ملیں گی. اور بزنس اور پروفیشن میں آپ جو ہے رائز کریں گے, لیکن ذہن میں رکھیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کی اینیمیز بھی رائز ہوں گی,
چونکہ آپ کے چھٹے گھر کا حاکم ہے، 10ویں گھر میں اس کو حبوط ہونے لگا ہے، تو یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے معاملات کو ڈیمیج کریں، 16 تاریخ تک محتاط رہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حالات میں ایک بڑی اچھی اور ڈرامائی تبدیلی جو ہے وہ بھی رونما ہوگی۔ جاب پرسنز کے لیے میں کہوں گا کہ 16 تاریخ تک آپ غلطی سے بھی اپنی جاب سوئچ کرنے کی یا تبدیل کرنے کی یا کسی اور جگہ جانے کی یا بالکل ڈراپ کرنے کی یہ غلطی بالکل نہ کیجیے گا، ادروائز آپ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے حالات۔ آپ جو ہے وہ ہڈن نالج کی طرف بھی جائیں گے، اسٹرالوجی کے بارے میں آپ کا نالج لینا چاہیں گے یا یہاں سے آپ کو بینیفٹ بھی جو ہے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جاب پرسنز کو میں کہوں گا کہ 16 تاریخ کے بعد انشاءاللہ آپ کو حسب خواہش اپنے کیریئر روزگار کی تبدیلی کا موقع بھی ملے گا، بہتر جاب کا حصول بھی ممکن ہوگا، اور اس میں یقیناً آپ کو جو ہے کچھ آپ کے دوست وہ بھی آپ کو فائدہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ہیلپ مل سکے گی اپنے فرینڈ سے، اپنے سوشل سرکل سے، یہاں سے آپ کو جو ہے کافی کچھ مل سکے گا، سپورٹ مل سکے گی، لرننگ کریں گے، ہائیلی پروفائل جو ہے وہ آپ رائز کر کے وہاں تک پوزیشن پہ آ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بڑا زبردست رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ سن ہے، آپ کے ذائچے کے 9th پارٹ میں موجود ہے۔ 9th پارٹ میں موجود سن جو ہے یہ 23rd تک یہیں پہ قیام کرے گا، 23rd تک یہاں پہ رہتے ہوئے یہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کی طرف لے کے جائے گا، چیریٹی کی طرف لے کے جائے گا، اسپرچولیزم کی طرف آپ کو موو کروائے گا، نالج گین کریں گے، سوسائٹی دو کرب کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے میں آپ کو بہت آسانی ملے گی، اچھے اساتذہ کا ساتھ آپ کو مل سکے گا، اور اگر آپ اسپرچولیٹی کے حوالے سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ لائن جو مل سکتی ہے کسی بھی اسپرچول پرسنالٹی سے جو کہ ہائیلی نیمڈ اور فیمڈ والی ہوگی، وہاں سے آپ کو بہتر جو ہے وہ گائیڈ لائن بھی مل سکے گی۔ اسی طرح مرکری 9th ہاؤس میں ہے تو یہ بھی ٹریول کی طرف لے کے جاتا ہے، دور دراز ٹریول کی طرف۔ سو کیریئر روزگار کے حوالے سے اگر آپ ٹریول کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بے شک آپ ویزا اپلائی کریں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ 12 اگست کے بعد کی پلاننگ کیجیے گا، 12 اگست سے پہلے کی نہیں۔ 12 اگست کے بعد جو آپ ٹریول کریں گے تو پھر آپ کے آگے نئی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گی، آپ ٹیکنالوجی پہ غور کر سکیں گے، اس کو یوز کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیا نالج لے سکیں گے جس سے آپ اپنے کیریئر روزگار کو بہتر بنا سکیں۔ اس میں ایک پارٹ بہت اچھا آپ کے لائف پارٹنر کا بھی، آپ کے ورکنگ پارٹنر کا بھی، یہ بھی دونوں آپ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بے شک آپ مثال کے طور پہ آپ ایک میل ہیں اور آپ کی وائف جو ہے وہ ایک ہاؤس وائف ہے، تو اب سوچنا یہ ہے کہ وہ آپ کے کاروبار میں مدد کیسے کریں گے۔ دیکھیں، وہ کاروبار میں مدد ایسے کرتی ہیں کہ آپ کو کمفرٹ دیتی ہیں، آپ کو اچھا ماحول دیتی ہیں، جس سے آپ کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں اپنے کام پہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نعمت میسر نہیں ہوتی، تو وہ ان کی ایک ٹانگ اپنے کام کی جگہ پھنسی ہوتی ہے، ایک گھر پہ پھنسی ہوتی ہے، وہ بیچارے نہ ادھر پوری توجہ دے پاتے ہیں نہ ادھر، اس طرح وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، دونوں جگہ ڈیلیوریز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ آپ کا پارٹنر آپ کو بھرپور ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو شراکت داری کی آفر ہو، اور اس کا پیک کا ٹائم جو ہے وہ آپ کہہ لیں 12 سے لے کے 20 اگست، تو بہت زبردست ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یوں تو ٹائم یہ 30 اگست تک رہے گا، اور انشاءاللہ آپ نئے منصوبے پہ کام کر سکیں گے، ایگریمنٹس آپ کے ہو سکیں گے، جو کام آپ کے رک گئے ہوئے تھے، وینس نے جہاں پہ تھوڑی سی ہرڈل پیدا کی ہے، ان معاملات میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب آپ جو ہے وہ جاب بھی سوئچ کر سکیں گے، آپ کی صحت میں بھی بہتری آئے گی، لیکن ذہن میں رکھیے گا آپ کی جو ہڈن اینمیز فرنٹ فیس کی آپ کی جو اینمیز ہیں وہ بھی بوائلڈ ہو کے سٹرونگ ہونی شروع ہو جائیں گی، یہ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑے گا۔ البتہ 16 اگست کے بعد جب وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں جائے گا تو دوست احباب سے بھرپور تعاون ملے گا، آپ کی خواہشات کی تکمیل ہوگی، جو سٹیپس آپ اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے لیں گے اب وہ اس میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ اگر آپ امپلائی رکھنا چاہتے ہیں کسی کو تو وہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت کے لیے حالات قطعی موافق نہیں ہوں گے، اس کو چینج کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کرتے ہوئے آپ کو قدر محتاط روی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی انگیجمنٹ، آپ کی لو لائف، آپ کے بچوں کے حساب سے بہت اچھا مہینہ ہے، بہت زبردست معاملات رہیں گے، لو لائف میں بھی آپ کی بہتری آئے گی، بلکہ بڑا ڈفرینٹ سا ہونے جا رہا ہے کیونکہ مارس وینس دونوں کنجکشن میں آنے کی پوزیشن میں۔ اس کے علاوہ جو اچھی چیز بہت اچھی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پروردگار کے فضل سے اگر آپ اولاد کی
ख्वाहिश रखते हैं तो यहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकेगी। आप ऐसे कैरियर्स को चूज़ कर सकेंगे, ऐसे कामों को चूज़ कर सकेंगे जहाँ से आप थोड़ी एफर्ट करके तो ज़्यादा अर्न कर सकें। 60 ख़त्म होने के बाद भी हालात बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुदरत ने आपको फिर एक बार राइज़ होने का जो है वो मौका दिया। इसको पूरी तरह से कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। 14 अगस्त को आपके ज़ाइचे के 12वें घर में जो है वो कमरदर अकरब होगा। कमर जो कि आपके 8वें घर का हाकिम है, 12वें घर में इसको हबूत होना है। 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका लाजमी दीजिएगा। विरासती मामलात में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और बेहतर होगा कि आप किसी भी किस्म के एडवेंचर से इन 2-3 दिनों में गुरेज करें। और स्पेशली अगर आपने ओवरसीज़ जाना है तो ये दिन जो है वो ट्रैवल के हवाले से आपके कतई जो है वो मुनासिब नहीं होंगे। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉन्गली कहूँगा कि ये सदका लाजमी दीजिएगा। जहाँ पे ये कमरदर अकरब जो है वो आपके कुछ हिडन एनिमीज़ को जो है वो दबाने का बायस बनेगा, वहीं पे आपको खुदा न खास्ता ये हॉस्पिटलाइज भी करवा सकता है। सो मेंटल पीस को आपने प्रायोरिटी देनी है और कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों में आप ट्रैवल ना करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 23 को सन जब यहाँ से मूव करके आपके ज़ाइचे के 10वें घर में आ जाएगा तो ये आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा करेगा। कैरियर रोज़गार में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको बेनिफिट मिल सकेंगे। एक बार फिर मैं कहूँगा कि आपके सीनियर्स आपके साथ बेहतरीन पोजीशन में जाते नज़र आते हैं। ये वो टाइम होगा जब आप जो है वो अथॉरिटी आपको मिल सकेगी, पावर मिल सकेगी। अगर आप किसी पॉलिटिकल सेक्शन में मौजूद हैं तो वहाँ पे भी आपको अथॉरिटी मिलेगी। आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्केल का है चाहे वो बड़े स्केल का है, आपको अपनी जॉब प्रोफेशन में आपको इज़्ज़त वक़ार ये सब कुछ इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐन मुमकिन है कि अब आप जो है कुछ ट्रैवल भी करें और इसमें आपका बिज़नेस का एक बहुत बड़ा स्पेल जो है वो भी चलता हुआ नज़र आता है। मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत बेहतर होंगे, लेकिन ये भी बता दूं कि आपकी मदर इन लॉ के मिजाज में थोड़ा खड़ापन, आपको शाहानापन और अपनी बात मनवाने की जो खू है वो आपको नज़र आएगी। सो इस मामले को थोड़ा सा मोहतात रवी से आपने लेके चलना। 27 को शरफ़ कमर होगा जो कि आपके ज़ाइचे के 6ठे घर में होगा। आपकी सेहत में जहाँ बेहतरी आएगी, अच्छा मुलाज़िम मिल सकेंगे। वहीं पे आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि अपने ज़हनी दबाव को एक साइड पर रख के अपनी एनिमीज़ पे भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये महीना बाकी चीज़ों के तरह ये भी बहुत अच्छा है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि बेहतरीन जमस्टोन आपके लिए ज़र्द पुखराज और नीलम, ये दोनों स्टोन आपके लिए बेहतरीन इस वक्त जो है वो साबित हो सकते हैं। दोनों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, इनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए भी और ख़ुद को राइज़ करने के लिए भी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, पर्सनालिटी को, इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए दोनों स्टोन आपको बहुत मदद देंगे। अब बेहतरीन जम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.javagems.com ये विज़िट कर सकते हैं। इनके ऊपर प्रमोशंस भी आती चली जाती होती हैं। शायद ये वीडियो जब आप तक आए तो अभी भी प्रमोशन जो है वो चल रही हो, चूँकि हमने इसको प्रमोशन को जो है वो 29 जुलाई से 4 अगस्त तक हमने अनाउंस किया था। उम्मीद करता हूँ कि जब आपके पास ये वीडियो आएगी तो भी आपके पास टाइम होगा। सो अगर आप अवेल करना चाहें तो विज़िट कीजिएगा और अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।